بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، دنیا کے ہر مذہب میں کریٹر یا رب کا تصور موجود ہے، سوائے چند قلیل نامعلوم تعداد لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات حادثاتی طور پر وجود میں آئی ہے۔ باقی سبھی لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس جہان کا اور ہم سب کا ایک کریٹر موجود ہے، اور سب نے اس کو اپنے اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق نام دیے ہوئے ہیں، اور اپنی مشکل اور حاجات کے لیے اور اپنے مصائب کے وقت وہ اس کو پکارتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے رہنمائی فرمائی اور یہ بتایا کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ رابطے میں کیسے رہ سکتے ہیں۔ سورہ احزاب میں فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ سورہ الذاریات میں فرمایا، اور میں نے جن اور انس اس لیے پیدا کیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورہ آل عمران میں اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے، اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کے مطابق اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کے مثال پہ دی گئی ہے۔ ذکر کا مطلب ہے یاد۔ اب مخلوق اپنے خالق کو یاد نہ کرے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ اللہ کی یاد اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کنیکشن کا نام ہے۔ جیسے جیسے یہ کنیکشن کمزور پڑتا جاتا ہے، ہم پریشانی، انگزائٹی، غم، فکر اور ڈپریشن کا شکار ہوتے جاتے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں ہونے کے باوجود دل کا سکون ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خالق کے ساتھ بندے کا تعلق کمزور ہو تو وہ اپنے مسائل کا حل دنیاوی چیزوں، دولت، پیسہ، طاقت، اپنا سٹیٹس، ان چیزوں میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے لگتا ہے اور ان چیزوں کے سہارے زندگی بسر کرتا ہے۔ ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں کمی یا نقصان ہو جائے تو وہ پھر انسان خوف اور عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں ہوتے ہیں، یعنی کہ رابطے میں ہوتے ہیں، ان کا یقین یہ ہوتا ہے
کہ ہر چیز یعنی کہ خوشی غمی فائدہ نقصان سب کچھ ان کے اللہ کی طرف سے ہے. یعنی کہ جیسا اس کا بیان کشف المحجوب میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں اللہ کے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہ ان کی نظر جو ہے وہ عطا پر نہیں ہوتی بلکہ ان کی نظر عطا کرنے والے کی طرف ہوتی ہے. یعنی کہ کوئی فائدہ ہوا تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. کوئی نقصان آ جائے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. جس اللہ کی طرف سے فائدہ آیا تھا اسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نقصان آیا. جو فائدہ آیا تھا وہ بھی اس کی رضا سے تھا اور اگر کوئی یہ نقصان آ گیا ہے تو یہ بھی اس کی رضا سے ہے. تو وہ راضی برضا والے لوگ ہوتے ہیں. تو جو اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن بحال رکھتے ہیں رابطے میں رہتے ہیں تو ان لوگوں کی کیفیت اس طرح سے ہوتی ہے. اور ان لوگوں کی مثال پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی دی قرآن پاک میں کہ جب ان کے اوپر کوئی غم فکر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اللہ یہ سب تیری ہی طرف سے ہے اور ہمیں بھی تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے. وہ جیسے فرمایا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایسے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف یوں بھی فرمائی کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یعنی کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم. حدیث پاک میں ہے کہ اس دنیا میں جب تک ایک بھی بندہ اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی. یعنی کہ دراصل یاد اللہ جو ہے وہ اس کائنات کی روح ہے. جب یاد اللہ اس کائنات سے ختم ہوگی تو اس پر موت آ جائے گی, قیامت آ جائے گی. پھر اب آپ یہ دیکھیے کہ دور حاضر کا ایک بڑا ہی کامن جو ہے وہ مرض ہے ڈپریشن. یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ڈیو ٹو مسنگ لنک بٹوین دا کریٹر اینڈ دا کریشن. کہ جب اللہ سے رابطے میں ہمارا وہ رابطہ کٹ جاتا ہے تو پھر ہم عدم تحفظ پریشانی انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ لنک بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ لنک اور کنیکشن اسی صورت میں بحال ہوگا کہ جب ہم صرف زبان سے نہیں دل سے بھی اللہ اللہ کریں گے. اب دل میں ساری کی ساری ہم دنیا بسا لیں تو اللہ اللہ کو جگہ کہاں پہ دیں گے آپ؟ غافل دل کی تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ والے کہتے ہیں کہ جب اللہ کو پکارو تو پوری توجہ انہماک عقیدت احترام اور دل سے اللہ کے ما سوا کا خیال نکال کے پھر اللہ کو پکارو. آپ ایک دنیاوی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو لوگ سروس انڈسٹری میں ہیں ان کی کوئی میٹنگ ہو ان کے بڑے سینئر آفیسر کے ساتھ تو وہ کیا پروٹوکول ہوتا ہے جناب کہ وہ جونیئرز کو کہتے ہیں کہ یار میری میٹنگ ہے باس سے تو آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا. موبائل فون ہم سائلنٹ پہ لگا دیتے ہیں. کالز منع کر دیتے ہیں کہ جناب اس میٹنگ میں آپ ہماری کالز نہ ہمیں دیجیے گا. اسی طرح جو لوگ بزنس سے منسلک ہیں ان کی کوئی بزنس میٹنگ ہوتی ہے تو وہ اپنے سٹاف کو کہہ دیتے ہیں کہ یار میں میٹنگ میں ہوں مجھے ڈسٹرب کوئی نہ کرے. اور اگر کوئی بھولے سے کوئی آپ کی میٹنگ میں آ بھی جائے تو آپ کہتے ہیں یار یہ دیکھ نہیں رہی میٹنگ ہے بعد میں بات کرتے ہیں. تو ہمارا رویہ اس طرح سے ہوتا ہے دنیاوی معاملات میں. تو اس کی مثال سامنے رکھتے ہوئے جب اللہ کو یاد کریں تو پھر دنیا کے معاملات ایک سائیڈ پہ کر دیں. اللہ کو یاد کرتے وقت جسم اور روح دونوں حاضر ہوں.
توجہ صرف اللہ کی یاد پہ ہو اور پرائرٹی ہماری صرف اللہ ہی اللہ ہو۔ جب ہم اس طرح سے کوشش کریں گے تو پھر ہمارا کنیکشن اپنے کریٹر کے ساتھ بحال ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ والوں اور صوفیہ کرام نے ذکر کے مختلف اور بہت سارے طریقے بیان کیے ہیں، لیکن اگر آپ صرف سادہ طریقے پر ہی اور دن میں کوئی بہتر ہے ایک وقت مقرر کر لیں خاص، اور اس وقت بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اے میرے مالک، میں اپنی ساری پرائرٹیز کو ایک طرف رکھ کے بیوی بچے کاروبار میری جو بھی پرائرٹی ہیں زندگی میں وہ میں نے اس وقت ساری ایک سائڈ پہ کر دی، اور میں اب آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، اور یہ وقت میں صرف اور صرف آپ کی یاد کے لیے نکال کے آیا ہوں۔ اب آپ بے شک صرف اللہ 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 پکارتے رہیں، یا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو بھی آپ کو پسند ہوں، یا رحمان یا رحیم یا سلام یا لطیف، اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں، ان سے اللہ کو یاد کریں جون سا آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے بے شک آپ اپنی زبان جو آپ کی اردو پنجابی جو بھی زبان ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور عرض کریں کہ اے میرے مالک، میں بس یہی کوشش کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی، اے اللہ مجھے اپنے سے دور نہ فرما۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیے، آزمائش شرط ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ واقعی ایک مسنگ لنک تھا جو ہم نے اپنی ہی غفلت سے اپنے اللہ کے درمیان اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان وہ ایک مسنگ لنک ہم نے بنا دیا تھا، وہ کنیکشن ہمارا کٹ گیا تھا۔ تو جب کنیکشن بٹوین دا کریٹر اینڈ کریشن وہ کنیکٹ ہوگا تو پھر آپ کو اپنی زندگی بڑی آسان محسوس ہونے لگ جائے گی، دل کے بوجھ کم ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو آسانیاں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ کوشش کیجئے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بچائے اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔